السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر 14 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن ہے اور اس میں کیا کیا میراکولس ایونٹس ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ذات مقدس پر جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا درود ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ لاسٹ لیکچر جو لیکچر 13 تھا، جس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا معاملہ دیکھا، جس میں ان کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جو ایک خود میں ایک میراکولس ایونٹ رہا تھا اور نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد جو ان کی ویٹ نرس تھیں، ہم نے 3 ویٹ نرس کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس میں سے جو ایک سعدیہ حلیمہ جو تھی، جس کو دائی حلیمہ کے نام سے بھی ہم بہت مشہور ہے ہمارے بیچ، مطلب تو وہ بہت گھبرا گئیں، ان کے اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بہت گھبرا گئے، اور گھبرا کے آنے کے بعد وہ ان کی والدہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے آخر میں دیکھا تھا لاسٹ تک۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس ہی رہتے ہیں جب وہ 2.5 سال کے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور بہت اس اعتبار سے بہت زیادہ ان کے اندر ایک فخر بھی ہوتا ہے، اور کہتے بھی کہ میں قریش کے سب سے شریف ترین خاتون کا فرزند ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس جب رہتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں تاریخ کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہوتی ہے، والدہ محترمہ، وہ آپ کو اپنے ننیال، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ننیال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مدینہ میں تھا، تو وہاں ملوانے کے لیے لے جاتی ہیں جو مدینہ میں تھا۔ تو وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مدینہ میں کچھ یہودی قبائل آ کے بسے ہوئے تھے، اور اس کو ہم نے بہت تفصیل میں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہودی قبائل جو آئے تھے، ان میں سے جو کچھ لوگ تھے، اس میں ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے مدینہ اور یہ حجاز کا علاقہ، یہی ہے وہ آخری جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آنے والے ہیں، اور انہی کے انتظار میں وہ لوگ وہاں پر تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ، تو ان کی ایک اور ویٹ نرس ہوتی ہے ایمن، جس کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرتے ہیں، اور یہ آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہیں، اسلام بھی قبول کرتی ہیں، اور کئی روایت ان سے مروی ہے۔ تو ایمن ایک بار کہہ رہی تھی کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو 2 یہودی مدینہ کے آئے، اور انہوں نے کہا مجھے کہ احمد کو لاؤ، مطلب احمد کو لے آؤ۔ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ تو انہوں نے انہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کے دیکھا، اور کہا کہ میری طرف کہہ کے کہا کہ یہ دس از دا پروفٹ آف دس نیشن، یہ جو ہے اس امت کا نبی ہونے والا ہے، اور یہ جگہ جو ہے مدینہ ہے، وہ یہاں پہ ریفیوج لے گا، یہاں مطلب آ کے وہ ہجرت کرے گا، اور یہاں پہ کئی لوگوں کو وہ بندی بنائے گا، اور کئی لوگوں کو وہ قتل کرے گا۔ جب یہ معاملات ان کی ماں سنتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں، لازماً ہے ڈرنا، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور وہ جگہ چھوڑ کے واپس جانے لگتی ہیں، اور وہ ایمن کو کہتی ہیں کہ اب واپس جانا ہے۔ واپس میں جب مدینہ سے قریب 20 کلومیٹر کی دوری پر ابوا ایک مقام ہے، وہاں پہ پہنچ کے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور واپسی کا کوئی معاملہ طے نہیں ہو پاتا ہے، تو اسی جگہ پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی والدہ کا ابوا کے مقام پر۔ ابوا کے مقام پر وہ انتقال کر جاتی ہے، وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے، اور پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد وہ جگہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پرمیشن مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم اس کو تھوڑی دیر میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال، ان کی والدہ کا جب وہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے دادا جان کے پاس چلی جاتی ہے۔ عبد المطلب آپ کو کفالت میں لے لیتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان سے زیادہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور جیسا کہ عبد المطلب کا جو ہم نے پورا کیریکٹر دیکھا ہے پاسٹ میں کہ وہ کس طرح ایک بہت ہی ایک لیڈر تھے اور ان کی ایک پرسنالٹی بہت روبدار پرسنالٹی تھی. تو جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے مکہ کے کعبہ کے پاس ان کا ایک بستر لگا ہوتا تھا, مسکن لگا ہوتا تھا, تو وہاں پہ کوئی اور بیٹا مطلب بیٹھنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا ان کے رعب کی وجہ سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر جا بیٹھتے تھے, اور آپ کے چچا بہت کوشش کرتے تھے کہ آپ کو ان کے بستر سے دور رکھا جائے, لیکن آپ کے دادا نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا. اور آپ جب بستر پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے دادا کو بڑی خوشی ہوتی تھی, اور اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کے رخ انوار پر, آپ کے چہرے مبارک میں ایک بات محسوس کر لی تھی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے, پوتا تھا لیکن وہ بیٹا کہتے تھے محبت کے عالم میں, یہ جو میرا بیٹا ہے وہ بہت خوبیوں کا مالک ہوگا اور اس کی شان بہت بلند ہوگی. اور رسول وسلم بھی اپنے دادا کو بہت مطلب رسول وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتے تھے, بہت شدید محبت کرتے تھے, جس کا ایک ایگزامپل ہم آپ کے سامنے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو جس کام کے لیے بھی کبھی بھیجتے تھے آپ اس کو پورا کر کے دیتے تھے. ایک دن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کے پیچھے بھیجا, واپس میں آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر ہو گئی, تو عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے شیر کی شکل میں اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار, میرے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دے, محمد کو لوٹا دے, اسے واپس کر کے مجھ پر احسان فرما. بہت تکلیف میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اتنا لیٹ ہو گیا ہے. تو دعا کر کے کہہ رہے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے, لیکن وہ دعا کرنے لگے بے چینی کے عالم میں, محبت کا یہ عالم تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آئے تو عبد المطلب ان سے کہنے لگے اے بیٹے, میں تو ایک ماں کی طرح پریشان ہو گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا پریشان ہو گیا تھا جیسے ایک ماں پریشان ہوتی ہے اس کا بچہ بچھڑ جاتا ہے. مجھے ہمیشہ تیرا خدشہ لاحق رہتا ہے کہ میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں کہ تجھے کچھ ہو نہ جائے. تو یہ ان کے دادا کی محبت تھی. اس کے بعد جب اور جو اس کا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کے دادا نے بہت ہی بہترین اخلاق دیکھا تھا. ان کے دادا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی ان کے بہترین اخلاق, اعلیٰ اخلاق کو دیکھا, ان کے بیہیویئر کو بہت بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا. محبت کی یہ بھی ایک وجہ تھی. ایک اور اس میں ایک بات اور ہے کہ ایک بار بنو مدلج ایک قبیلہ ہے جو مکہ میں آیا کرتا تھا, اور وہ جو قبیلہ تھا وہ علم الفراش, مطلب لوگوں کی پرسنالٹی کو پہچان لینا, کہ چہرے دیکھ کے لوگ پرسنالٹی پہچان لیتے, یہ ایک علم ہوا کرتا ہے. آج بھی لوگوں کی پرسنالٹی پہچان لیتے ہیں چہرے دیکھ کے, یا ان کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کے, یا ان کی حرکتوں کو دیکھ کے, ان کے طور طریقے کو دیکھ کے, بول چال کو دیکھ کے ان کی پرسنالٹی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہوگا, کس قبیلے سے ہوگا. اس زمانے میں آج بھی لوگ اس چیز کو جو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ لوگ اس میں بہت ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے, اور وہ پرسن کے کیریکٹر کو دیکھ کے, ان کے آؤٹر اپیئرنس کو دیکھ کے, ان کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے. یہ اب لاسٹ سائنس, اب یہ سائنس ختم ہو گیا ہے. گریک زیادہ تر اس کو اسٹڈی کرتے تھے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس میں ایکسپرٹ تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ قبیلہ آئے اور انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کہا, ان کے دادا کو, کہ یہ جو چائلڈ ہے, یہ جو بچہ ہے, اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی لائکنیس ہے, مطلب اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جھلک آ رہی ہے. سبحان اللہ, یہ میریکل تھا بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس وقت ان کے دادا بہت پریشان بھی ہوئے کہ, اور انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو کہا کہ یہ بچہ بہت اسپیشل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یہ چائلڈ بہت اسپیشل ہے, اور ان لوگوں نے بہت بڑی بات کہہ دی اس کے متعلق. مطلب ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت ہیوی بات ہے. تو اگر میں زندہ نہ رہوں, اگر مجھے موت آ جائے یا میں چل بسوں, تو میں ایز اے باپ, عبد المطلب کس کو کہہ رہے ہیں, ابو طالب کو, کہ میں ایز اے باپ تمہیں یہ کمانڈ کر رہا ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو گے. اور عرب کا معاملہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر جو پیرنٹس کی عزت تھی بہت زیادہ تھی. اگر باپ کچھ کہہ دیتا تھا تو عرب میں سے مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس بات کو انکار کر دے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 8 سال ہوتی ہے, 8 سال کے قریب, تو ان کے اوپر سے جو دادا کا سایہ ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اور یہ بہت ٹف لائف ہو جاتی ہے کہ والد محترم کا انتقال ہو جانا پیدائش سے پہلے, اور جب آپ 6 سال کے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جانا, اور آپ جو کہ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, اور وہ دادا
جو آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بھی ان کا بھی سایہ نکل جانا، سایہ چلا جانا. اور ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ آرفن کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، اور جہاں پہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ باپ کا ہونا اور فیملی کا ہونا بہت اہم مانا جاتا ہے. اس سوسائٹی میں بہت ٹف سوسائٹی تھا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا حکمہ ہے. ہم آج دیکھیں کہ ہم میں سے کئی لوگ بہت موسٹ کمفرٹیبل لائف جی رہے ہیں، اور ہم بہت مزے سے رہ رہے ہیں اور ہر اعتبار سے کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے بچپن سے لے کے، وہ بہت ہی ٹف گزری ہے. اب اس میں کئی حکمت بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان وصیت جو کر کے گئے تھے، ابو طالب کے سپرد کر گئے تھے. اس میں حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پرورش پائیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہو، جو وہ بڑے ہوں، وہ یتیمی کی حالت میں ہو. اور اس میں جو چیز جھلکانا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی حفاظت صرف آپ پہ شامل حال ہو. آپ لاڈ پیار اور دولت سے دور رہیں. مطلب آپ جو لاڈ پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں، یا دولت کے نشے میں بچے بگڑ جاتے ہیں، یا ضدی ہو جاتے ہیں، یہ تمام برائیاں آپ سے بچپن سے ہی وہ چیز دور رہیں. اور آپ کے اندر ناز و نعمت کی عادی نہ ہو جائے، آپ بہت زیادہ ناز اور نخرے والے نہ ہو جائے، عادی نہ ہو جائے. آپ کے دل میں مال کی محبت نہ آ جائے، اور نہ آپ کو سرداری کی یا چودراہٹ والے ماحول سے متاثر ہو. اگر آپ کے باپ ہو اور باپ سردار ہو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو باپ ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے دادا ان کے محبت کرتے تھے، تو سرداری ملنے کے چانسز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداری سے متاثر نہ ہو، ایسے ماحول میں نہ پلے بڑے ہوں جہاں پہ آس پاس سرداری والا فیلنگ آ جائے، اس طرح سے نہ ہو. تو یہ ایک حکمت الہی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی صدمات، مطلب صدمات ان دا سینس سے بہت زیادہ تکلیف دیکھنے کی وہ ہوئی ہے، کہ والد محترم بچپن میں انتقال ہو گئے پیدائش سے پہلے، اس کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا. تو بچپن سے صدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے. باپ کی شفقت سے محروم پہلے تھے ہی، ماں کے آغوش محبت بھی آپ سے چھن گئی، پھر دادا کی شفقت سے بھی محروم ہونا پڑا. ایک کے بعد جتنے بھی محبت کرنے والے تھے وہ بچھڑتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حساس اور نرم دل ہو گئے. اس ایونٹس کے، ان لوگوں کے گزر جانے کے کا جو اثر آپ کی زندگی پہ پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ آپ بہت زیادہ نرم دل ہو گئے، اور بہت زیادہ سینسیٹیو، بہت حساس ہو گئے ہیں. اور غم کو بہت غم آپ بہت غم والے معاملات کو یا چیزوں کو بہت سینسیٹیوٹی کے طور پہ لیتے ہیں. آپ غرور سے پاک تھے، کہ کسی چیز کا غرور آپ کے اندر نہیں تھا کہ کوئی چیز ہے میرے پاس تو اس کا غرور کیا جائے. آپ کو اللہ نے اتنا تپایا تھا بچپن سے ہی کہ آپ کندن بن گئے تھے، اور آپ کے اندر رحم دلی اور آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عالم جوانی میں وفات، جو عالم جوانی کے حالت میں آپ کا جو وفات ہوا آپ کے پیرنٹس کا، اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں جن کے والدین یا والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو. مطلب آپ ان لوگوں کے لیے بھی نمونہ بن جائے کہ جو یتیم ہوتے ہیں بچپن سے، یا جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں. یہ دیکھو کہ جو دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، جو تمہارا رسول ہے، وہ بھی یتیم تھا. تو جو ایک تکلیف والی کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے آپ ایک نمونہ بن جائیں. پھر یہ کہ آپ، اور یہ بھی منشا الہی تھا، اللہ کا یہ بھی منشا تھا کہ والدین کی محبت اور شفقت اور تعلیم اور تربیت سے محرومی کے باوجود بھی، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے تو بچہ بگڑ جائے گا ہی، ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے، کیونکہ تربیت کون کرے گا. تو اللہ کو دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ ایک ایسا نبی ہے کہ جس کی تعلیم اور تربیت اور محبت اور شفقت جس کی کوئی ماں باپ نے نہیں کیا ہے، بلکہ خود اللہ، اور کسی ماں باپ نے نہیں کیا ہے، اس کا ماں باپ نہیں بچپن سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا اعلیٰ اخلاق اور آپ کا بلند کردار کا مالک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی تعلیم اور تربیت کا کام خود اللہ رب العالمین نے کیا. یہ دنیا کو میسج دینا ہے کہ دیکھو، جس عرب سوسائٹی میں تم رہ رہے ہو، جہاں پہ کرپشن ہر قدم قدم پر کرپشن پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ ایک ایسا بچہ کہ جس کے بچپن سے ہی جس کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا ہو، جس کو تعلیم اور تربیت دینے والا کوئی نہ ہو، جس کو محبت اور شفقت دینے والا کوئی نہ ہو، وہ بڑا ہو کے اتنا اعلیٰ اخلاق اور اتنا بلند کردار کا مالک بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا کام کر رہا ہے. والدین سے دور کرنے کی یہ بھی منشا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ارادے کے مالک اور اولو العزم بن جائیں.
اپنے معاملات میں کسی کے محتاج نہ ہو. بچے ہوتے ہیں کہ اگر ماں باپ ہوتے لاڈ پیار ہوتا ہے تو بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے پیرنٹس پہ, پیرنٹس کریں گے تو یہ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچپن سے کرانا تھا کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, کسی کے محتاج نہ بنے. یہاں تک کہ ابھی ہم دیکھیں ہم میں سے کئی لوگ یہاں پہ ہیں جو دعوت, اگر دین کا دعوت دیتا ہے تو بہت زیادہ پیرنٹس کا اس میں اثر ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ارے ابا کیا بولیں گے, امی کیا بولیں گے, یہ پیرنٹس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کروانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں والدین کا کوئی اثر نظر نہ آئے, کہ ان کی دعوت میں والدین کا کوئی اثر نظر نہ آئے, اور آپ کی تعلیم اور تربیت میں کسی انسانی ہاتھ کا کوئی دخل نہ ہو, کہ کسی انسان نے آپ کی تعلیم اور تربیت کی ہے تو آپ کا کوئی ٹیچر ہے تو ہو سکتا ہے قرآن اس کے ذریعے آیا ہو. تو یہ بھی ایک میراکل تھا عرب میں, کہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی ہے, جن کا کوئی ٹیچر نہیں ہے اور نہ کوئی استاد ہے, اس کے باوجود بھی قرآن, تو یہ ایک میراکل میں سے تھا. اور کسی انسان کے ہاتھ سے آپ کی تعلیم اور تربیت نہ ہو, بلکہ یہ تعلیم اور تربیت اللہ رب العزت کی طرف سے ہو. جاہلی نظریات اور رسم و رواج کا آپ کی پرسنالٹی پر کوئی اثر نہ ہو. آپ کی ہر سوچ اور آپ کی ہر فکر اس ذات کی عطا کردہ ہو جو حکیم اور خبیر ہے. آپ جو بھی چیز سوچیں, آپ کی ہر فکر ہے وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہو. کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہ ہو وہاں پہ جو آپ کو کسی طرح سے جاہلی سوسائٹی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہو. آپ اسی نے آپ کے تمام ظاہری سہارے چھین کر خود آپ کو سہارا دیا. اللہ نے آپ کے تمام ظاہری سہارا چھین لیا, آپ کے تمام سپورٹو جتنے بھی لوگ تھے ان کو چھین لیا, اور خود اللہ نے خود سہارا دیا. آپ کی مادی ضروریات کے لیے اسی نے دادا اور چچا کے دل میں آپ کی محبت پیدا کی. ہم دیکھیں گے کہ اس طرح ان کے چچا کے دل میں کتنی محبت تھی, دادا کے دل میں کتنی محبت تھی اس سوسائٹی میں, کہ جبکہ ابو طالب کسی اور کو وہاں لوگ نہیں آتے تھے. حضرت ہم نے دیکھا ابھی 2-3 ایونٹ کہ ان کے دادا کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ان کے لیے, کہ بہت محبت کرتے اپنے پوتے سے. اور بھی پوتے ہوں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت. اسی طرح ابو طالب کے اور بھی بیٹے موجود تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت. تو اللہ ہی نے یہ چیز ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے, جبکہ آپ کی ذہنی, فکری اور اخلاقی تربیت مکمل طور پر زبانی تربیت تھی. تو آپ, یہ وہ حکمت الہی ہے جس کی بنیاد پر آپ یتیم ہوئے تھے, اور یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے, اللہ عالم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے اوپر آئی ہے. اور ابو طالب جو تھے وہ اس وقت آپ کی عمر 8 سے, مطلب جو وقت آپ رہے ہیں ان کے پاس, وہ 8 سے 21 سال کے بیچ میں رہے. ابو طالب بہت غریب تھے, لیڈر تھے, لیڈر آف قریش تھے, لیکن بہت غریب تھے. اور وہ مکہ کے لوگوں کے چیف بھی تھے, بہت آنرڈ تھا, بہت عزت تھا ان کا, ان کی اوپینین کی بہت عزت تھی. لیکن وہ فائنینشلی بہت اسٹرگل کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو والد محترم تھے عبد المطلب, انہوں نے اپنے تمام جو مال تھا ان کا, وہ تمام کو لوگوں کے بیچ میں خرچ کر دیتے تھے. حجاج جو آتے تھے حج کرنے کے لیے, ان کے اکرام میں, ان کو سرو کرنے میں تمام, اور مساکین اور فقراء جتنے بھی ہوتے تھے, غریب کو, سب کو خرچ کر دیتے تھے. وہ ان کی کوالٹی بہت اچھی تھی, بہت زیادہ خرچ کرتے تھے, اور اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا پائے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس زمانے میں کہ مکہ میں قحط سالی آئی ہوئی تھی, اور بہت زیادہ مسائل تھا لوگوں کے, مطلب جو بزنس کے معاملات میں بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس آیا ہوا تھا. ابو طالب بہت زیادہ غریب تھے, اور لیکن بہت ریسپیکٹڈ بھی تھے, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اٹینشن دیتے تھے, بہت محبت کرتے تھے ان سے. اور کئی ایسی روایات ہیں جو بخاری میں بھی سندن ثابت ہیں, جو صحابہ نے ابو طالب سے سنا ہے ان کو پریز کرتے ہوئے. ابو طالب چاہتے تھے کہ وہ فائنینشلی سیکیور ہوں, تو انہوں نے ٹریڈ کرنے کا سوچا, اور ٹریڈ اس زمانے میں بہت کامن ہوا کرتا تھا مکہ میں. ابو طالب کی محبت جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ اخلاق ہیں اور جو کردار ہیں وہ دیکھ لیا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو برکت تھی, جو ہم نے دیکھا تھا دائی حلیمہ کے کیس میں, وہ ابو طالب نے بھی دیکھا تھا. اس کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب بچوں کے ساتھ رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ شریف تھے. وہ کہتے کیا تھے کہ بچے آپس میں ایسے ماحول میں جہاں پہ کھانا اور پانی
بہت زیادہ نہ ملتا ہو تو بچے آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے دسترخوان پہ ہاتھ نہیں مارا اور دوسروں کا حق نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ ان کے جو باقی بھائی ہیں وہ کھا لیں، تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے آپ کھاتے. تو ابو طالب نے یہ جو دیکھا کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں بار بار وہ دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ کر دیا انہوں نے کھانا. تو جب وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے تو بہت کم کھانے میں تمام لوگ کھا کے آرام سے اٹھ جاتے تھے اور تمام لوگوں کا پیٹ بھر جاتا تھا. لیکن جب انہوں نے ان کا الگ کر دیا کھانا تو کھانا کم پڑنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے دسترخوان میں جو برکت ہوتی تھی یہ ابو طالب نے دیکھ لیا تھا. اور وہ ان کے جو والد محترم تھے عبد المطلب نے بھی بتایا تھا کہ یہ بچہ بہت اسپیشل ہے ہمارے لیے اور تم اس کا خیال رکھنا. تو ایک محبت کے لیے، محبت کی جو یہ ریزن ہے، یہ بھی ریزنس ہے. اس کے بعد ابو طالب کہتے تھے کہ آپ بابرکت ہیں، مطلب کھانے کی بنیاد پر جب کھانا کھاتے تو بہت زیادہ سیٹسفائی، تو اس بنیاد پر آپ کہتے ہیں آپ بابرکت ہیں. تمام بچوں سے زیادہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، بھتیجے ہونے کے باوجود بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادب ہے اور ان کا جو دسترخوان میں وہ چیز بہت بھاتی تھی ابو طالب کو. ایک بار ابن اسحاق نقل کرتے ہیں کہ ایک بار لیب کا کوئی آدمی جو پریڈکٹ کرتا تھا فیوچر، وہ آیا مکہ، ہر بار آتا تھا. تو مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ جاتے تھے اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کے اور فیوچر پریڈکٹ کرواتے تھے. تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائیں اس کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اوروں کے ساتھ. تو جو فارچون ٹیلر تھا اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت زیادہ گھورنے لگا اور بہت زیادہ بہت زیادہ اٹینشن دینے لگا. تو ابو طالب کو جب یہ بات پتا چلا کہ یہ بچہ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا، تو ابو طالب نے اس کو جیسے ہی ہٹا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے. تو وہ کہا کہ کہاں ہے وہ بچہ، لاؤ میرے پاس. تو ابو طالب نے اس کو ہٹا دیا. تو وہ کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت ہی بہترین فیوچر کا مالک ہے. تو یہ سن کے ابو طالب ان کو لے کے وہاں سے چلے گئے. تو یہ کچھ میراکل ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے بچپنے سے اوپر اٹھے اور جوانی سے تھوڑا کم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو طالب کے بھی حال صحیح نہیں تھے، تو آپ نے پھر کام کرنے کی سوچی. اور وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اٹھایا ہے وہ تمام انبیاء کا جو کام تھا وہ تھا بکریاں چرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکپن میں معاوضے پر اہل مکہ کی بکریاں چرائی تھی. ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بھی. اس بکری چرانے کی بنیاد پر یا شیفرڈ کی بنیاد پر آپ کو کئی فائدے ہوئے. انشاءاللہ تعالی وہ ایک پورا لیکچر اس بات کو چاہتا ہے کہ کس طرح اس بنیاد پر آپ کو مطلب شیفرڈ کی کیا مطلب کیوں اللہ نے ہر جتنے بھی پروفٹس ہیں ان کو شیفرڈ بنایا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلا جو لیکچر ہوگا ہم اس پہ بات کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب شیفرڈ کا کام کر رہے تھے اور بکریاں چراتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیالات جو اس زمانے میں جوانی کی عمر میں آپ پہنچ رہے تھے، تو اس زمانے میں جو اور بھی لوگ تھے ان کے دل میں جو خیالات آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وہ خیالات آتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی کہ جو خیالات لوگوں کے جوانی میں آتے ہیں ان تمام لغو باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اس کا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی کو دور جاہلیت میں شرک اور بت پرستی سے محفوظ رکھا. امام احمد مسند احمد میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک پڑوسی نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے خدیجہ اللہ کی قسم میں نے کبھی لات اور عزا کی عبادت نہیں کی.
جبکہ مکہ میں اتنا زیادہ مطلب بت پرستی عام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بت پرستی سے بچا کے رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی لات اور عزا کی عبادت نہیں کی. لات اور عزا جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مشرکین کے بتوں کے نام تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے وہ جھکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے مطلب اللہ کے اور ہمارے بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جوانی میں عام نوجوان کے اندر جیسے میلانات، وہ جذبات اور خواہش ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا. لیکن آپ سمجھے کہ جوانی کا یہ تقاضا بھی ہوتا ہے، لیکن قائدین جو لیڈرز ہوتے ہیں اور رہنما ہوتے ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کے شایان شان نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے آپ کو بھی ان چیزوں سے حفاظت میں رکھا. حضرت علی سے ایک روایت مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جاہلیت کے دور جن غیر پسندیدہ کاموں کا شوق رکھتے تھے، جاہلیت میں لوگ جن غیر پسندیدہ کاموں کا شوق رکھتے تھے، میں نے ساری زندگی صرف 2 مرتبہ ان کا ارادہ کیا. مطلب جیسے گانا بجانا یا میوزک یا اس طرح کی چیزوں کا جو لوگ وہ خیال رکھتے تھے اس زمانے میں، موج مستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار اس کا ارادہ کیا تھا. اس زمانے میں عربوں کے یہاں جو شادی ہوتی تھی بہت زیادہ دھوم دھام اور ہر طرح کی برائیاں اور ہر طرح کی گندگی اس میں عام ہوتی تھی. ناچ گانا، عورتیں اور عورتوں کا ناچ، اور ہر اعتبار سے برائیاں جو ہماری شادیوں میں آج دیکھنے کو ملتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ارادہ کیا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں بار محفوظ رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ کے بلائی حصے میں ایک قریشی نوجوان میرے ساتھ اپنی بکریاں چراتا تھا. ایک رات میں نے اس سے کہا کہ میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا جا کے سنا ہوں کیا بچتا ہے ان شادیوں میں کیا ہوتا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ میری بکریوں کا تم خیال رکھنا. آج مکہ میں قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہوں. مکہ میں یہ جو محفل لگتی تھی ناچ گانے کی یا کہانیاں کی اور پوئٹری کی، میں اس میں چاہتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو وہ نوجوان تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ میں چل پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں چل پڑا، میں اس محفل میں شامل ہونے کے لیے میں چل پڑا. مکہ کی آبادی میں داخل ہوا تو مجھے ایک گھر سے میوزک، گانا اور باجا یہ سب آواز سنائی دی، ناچ گانا یہ سب کی آواز سنائی دی. تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ اتنا مطلب یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. کسی نے بتایا کہ کسی کے ہاں نکاح ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں بھی ان آواز کی طرف متوجہ ہوا. میں نے بھی چاہا کہ سنوں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے نیند آ گئی. جیسے میں ادھر اٹینشن کیا کہ میں بھی سنوں تو مجھے نیند آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب سورج کی گرمی سے میں بیدار ہوا تو واپس چلا گیا. مطلب رات بھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نیند لا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گانے بجانے اور اس بری محفل کو نہ سنا نہ دیکھا نہ وہاں پہ گئے. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو اس نوجوان نے پوچھا کہ بتاؤ کیسا رہا رات کا تمہارا معاملہ، تم تو گئے تھے گانا وانا سننے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں نے اسے ساری بات بتا دی. پھر ایک دوسرے رات میں نے اس نوجوان سے وہی درخواست کی کہ میرے بکریوں کا تم خیال رکھنا، اور میں پھر چل پڑا. میں نے اسی طرح موسیقی گانے کی آواز سنی اور مجھے وہی بات کہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ کسی کے ہاں شادی ہے. تو میں پھر اس آواز کی طرف جیسے بڑھا تو مجھے نیند آ گئی. اگلی صبح سورج کی روشنی پڑنے پہ میں جاگا. چنانچہ میں اپنے ساتھی کے پاس آ گیا. اس نے پوچھا کہ سناؤ کیا بات ہے، کیا ہوا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے ایسے کبھی کسی جاہلانہ عمل کا ارادہ نہیں کیا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا. تو نبوت سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ عرب کے ویسے جاہلانہ، ویسے ایک کہہ سکتے کرپٹ ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے محفلوں سے دور رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو بت پرستی اور مورتی پوجا ان چیزوں سے دور رکھا. اس حدیث سے دو حقیقتیں باہر آتی ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمام بشری اوصاف موجود تھے. جو ایک ہیومن ٹینڈنسی ہوتی وہ تمام موجود تھے. ہر نوجوان کی طرح آپ بھی اپنے دل میں مختلف طبی ملان پاتے تھے، جو دل کی کیفیت وہ پاتے تھے. اور جیسا کہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ ملان اور جذبات آتے ہیں، آج بھی جو ہے مرد جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کے ملان آتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ گوئی اور لہو لب کو مفہوم سمجھتے تھے.
کہ قصہ گوئی میں کیا مزہ آتا ہے، ان کی کیا لذت ہوتی ہے، ان کا آپ کو شعور تھا۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح آپ کے دل میں بھی اس طرح کے شوق جاگتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بگاڑ کی ہر صورت سے آپ کی حفاظت فرمائی اور ہر اس چیز سے آپ کو دور رکھا جو اس دعوت کے تقاضوں کے منافی تھا۔ جو بھی چیز اس نبوت کے دعوے کی، اس نبوت کے مشن کے خلاف تھی، یا اس نبوت کے مشن میں بادھا ڈالتی، یا نبوت کے مشن کے لیے صحیح نہیں تھی، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے آپ کو دور رکھا، آپ کی تربیت فرمائی جس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی بت پرستی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اس طرح کے ماحول میں گئے۔ اللہ نے آپ کو تیار کر کے رکھا تھا نبوت کے لیے، تاکہ جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو آپ کی جو کیریکٹر ہو وہ لوگوں کے اندر بے داغ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال کھڑا کر دے یہ اس طرح کی بات کرے، جوانی میں تو انہوں نے یہ کیا تھا۔ آپ کی کیریکٹر بالکل پاک اور صاف تھی، اور اس کی گواہی تمام عرب دیتے تھے۔ مکہ کے جتنے لوگ تھے اور جو بھی آپ کو جانتے تھے وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے، اور جو لوگ آپ سے ملتے بھی تھے، یا جیسا ہم نے دیکھا کہ کوئی فارچون ٹیلر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، یا ایک جو بنو مدلج کے لوگ آئے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہودی جو مدینہ میں تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھ کے آپ کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ بچپن میں سے ہی اس سے نبوت کی جھلک آتی تھی کہ آپ نبی بنائے جانے والے۔ پھر ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غالباً صلح حدیبیہ کا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ پرمیشن مانگا کہ میں جاؤں اور جا کے اپنی والدہ کا جو قبر ہے اس کو وزٹ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرمیشن دے دی گئی۔ تو یہاں سے ایک اور بات باہر آتی ہے کہ اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا کام بھی ہے کہ اپنے والدہ کا جو قبر ہے اس کو جا کے وزٹ کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی پرمیشن لیتے تھے، اور آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا تھا، یا اللہ رب العزت کے حکم سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسی لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ آپ کی زندگی خود وہ اللہ کے حکم کے اوپر تھی۔ آپ کا جو کیریکٹر تھا، آپ کی جو پرسنالٹی تھی، آپ کا جو اخلاق تھا، وہ سراپا قرآن تھا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو چلتا پھرتا قرآن۔ تو جب ایک غالباً روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے قبر کے پاس جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ، صحابہ جو تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر بہت زیادہ روتے ہیں۔ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی سے کچھ بات کر رہے ہیں، کوئی لیکچر دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زار و قطار روتے ہیں، مطلب صاحب بہت زیادہ روتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں کا ہر کوئی، جتنے لوگ وہاں پر تھے، اور ادب کا معاملہ ہے کہ جا کے پوچھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے ہیں کیوں، وجہ نہیں ہے کہ نبی رو رہے ہیں تو پھر صحابہ بھی ہے کہ بھائی سب کے سب رونے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو عمر بن خطاب جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کس چیز کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے وہ میری ماں کا ہے، میں نے اپنے مالک اللہ رب العزت سے اس قبر کو وزٹ کرنے کی پرمیشن مانگی، اور اللہ نے مجھے پرمیشن دے دیا، اور میں نے یہ بھی پرمیشن مانگی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں، تو اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ تو میں ان کے لیے سمپیتھی رکھتا ہوں، اور میں اس وجہ سے بہت زیادہ، مطلب ایک کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور سنن بہقی میں ہے کہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی جب والدہ محترمہ کے قبر وزٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، تو وہ کہیں کہ میں نے جب وزٹ کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے مل گئی، اور جب میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے مانگی تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، اور تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی ان کی والدہ محترمہ سے، وہ اس وجہ سے رو رہے تھے، اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ محترمہ کے لیے دعا نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی جو موت ہوئی ہے وہ اسلام پر نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے مطلب گناہگار امتی کے لیے کئی بار دعا کیا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی آپ ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ سے، ہم جیسے جتنے بھی امتی ہیں اور گناہگار امتی ہیں۔ تو ایک طرح سے ہمیں یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھنا چاہیے اس معاملے میں۔ اس سے کچھ احکام ڈرائیو ہوتے ہیں، اور وہ احکام یہ ہے کہ ہمیں قبروں کی زیارت جانا چاہیے، اس سے موت کی یاد آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے ساتھ ایک بار تجارت کے لیے جاتے ہیں شام سیریا اور تمام جو علاقہ ہے آج کا شام، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک راہب ہوتا ہے، اس راہب کا نام ہوتا ہے بحیرہ، اور وہ راہب جو ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ جو بچی کچی عیسائیت تھی، جو انجیل تھا، وہ اس کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اور بہت ہی شانت مطلب پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے، کسی سے ملنا جلنا بہت زیادہ نہیں ہوتا اس کا، اور لوگوں سے سوشل لائف اس کو زیادہ پسند نہیں ہوتی ہے، اور قریش کا جو قافلہ ادھر ہی سے گزرتا تھا اسی کے قلعے کے آس پاس، لیکن اس نے کبھی جا کے وہاں پہ لوگوں سے ملاقات نہیں کی۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض قریشی بزرگوں کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف سفر کے لیے جب روانہ ہوئے تو بحیرہ راہب ایک عیسائی عالم ہے اور بہت زاہد تھا، بہت عبادت دن رات عبادت کرتا تھا، کے پاس سے گزرے تو وہاں کچھ دیر قیام کیا، اپنی سواریوں سے سامان اتار کر نیچے رکھ دیے کہ بحیرہ راہب ان کے پاس آیا، اور اس سے پہلے آج تک وہ کبھی نہیں آیا تھا، تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے اسٹرینج تھا کہ بحیرہ مطلب کبھی ہم لوگ کو آج تک پوچھا نہیں تھا، اتنے بار ہمارے قافلے آئے تھے، اس سے قبل کسی بھی سفر میں وہ ان کے پاس نہیں آیا تھا اور کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، تو ان کے لیے ایک اسٹرینج معاملہ تھا۔ ابھی وہ اپنی سواریوں سے سامان اتار رہے تھے کہ راہب نے ان کے پاس آ کر ایک کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے، وہ اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ قریشی بزرگ اس سے پوچھنے لگے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ بھائی ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی راستے میں درخت پتھر سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جو بھی درخت اور پتھر ہوتے ہیں وہ نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اور یہ میں علامت جانتا ہوں، یہ میری کتابوں میں ہے، اور آپ کے کندھے کے ہڈی کے نیچے سیب کے برابر مہر نبوت ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو سجدہ کرنا ہے یہ عام سجدہ کرنا نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کے حکم سے سجدہ کرنا ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائی اور ان کے ماں باپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی تمام فرشتے وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن اس امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر سجدہ حرام، یہ جو تمام ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اب جو ہماری امت میں ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ سجدہ حرام۔ راہب نے واپس جا کر ان کے لیے کھانا تیار کیا، ان کے لیے دعوت دیا، ایک بڑا دعوت رکھا ان کے لیے، تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ شوق میں تھے کہ مطلب آج تک کبھی ہم سے ملا نہیں ہے اس طرح سے، لیکن آج اس طرح سے کہ ہمیں مطلب ہمارے لیے دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اونٹوں کا خیال رکھوں گا، آپ لوگ جائیے، تو اس نے کہا کہ جب ان کو دیکھا ان کی بھیڑ کو تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مس نظر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، تو اس نے کہا کہ کوئی اور بھی ہے جو تمہارے اندر چھوٹ گیا ہے؟ تو کہا ہاں، ایک یتیم بچہ جو ہمارے مطلب کیمل کو دیکھ رہا ہے، تو بولا اس کو بھی لے آؤ۔ اب جب اس کو لے کے آیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، تو بہت ہی گھور کے ان کو دیکھ رہا ہے، بہت زیادہ ان کو آبزرو کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادل، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے چل رہے ہیں آپ کے اوپر ایک بادل چل رہا تھا ساتھ ساتھ میں. سب لوگ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ خالی نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کے جانب چھک گیا. مطلب آپ جب آئیں تو سب لوگ درخت پہ بیٹھے تھے، آپ کو کوئی سایہ نہیں ملا، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو درخت آپ کی جانب جھک گیا. تو اس بات پر راہب نے تمام لوگ کو بولا کہ دیکھو درخت کا سایہ اس کی طرف جھک گیا. ابھی وہ راہب ان کے پاس کھڑا ہوا ہو کر انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا تھا کہ اسے لے کر رومیوں کے پاس مت جانا. کہہ رہے ابو طالب کو کہا کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے وہ بہت اسپیشل ہے، یہ نبی ہونے والا ہے، اس کو رومی اور یہودی سے تم بچانا. تو رومیوں کے پاس تم لے کے مت جانا. رومی ان کے کیریکٹر کو پہچان لیں گے اور ان کو قتل کر ڈالیں گے. اسی دوران 7 رومی فوجی ان کے پاس آ گئے. یہ جو بات ہو رہی تھی اسی دوران 7 رومی فوجی ان کے پاس آ گئے اور راہب ان کے پاس گیا اور پوچھا کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو. تو ان رومی فوجیوں نے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ اس وقت کا نبی اس ماہ ایک سفر پر نکلنے والا ہے. مطلب جو نبی آنے والا ہے وہ اسی مہینے ایک سفر پر نکلنے والا ہے، اس لیے تمام راستوں پر ہم لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے کہ ہم اس کے متعلق خبر کریں. اس لیے ہمیں اس کی تلاش کے لیے تمہاری خانقاہ کی طرف بھیجا گیا ہے کہ تمہارا جو خانقاہ ہے ہمیں یہاں تلاش کے لیے بھیجا گیا، ہو سکتا ہے یہاں آیا ہو تمہارا وہ جو نبی ہے وقت کا نبی. راہب نے پوچھا کیا تمہارے پیچھے تم سے بہتر بھی ہے، کیا تمہارے پیچھے کوئی تم سے بہتر بھی ہے. انہوں نے جواب دیا ہمارے آقا نے تمہاری خانقاہ کی طرف بھیجا ہے اور ہم ہی سب سے بہتر ہیں. کہ مطلب اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس اور بھی لوگ آنے والے ہیں سرچ کے لیے، تو بولا نہیں ہم ہی آئے. تو راہب نے انہیں سمجھایا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے تو کیا کوئی انسان اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے. تو رومیوں نے جواب دیا نہیں ڈال سکتا. اس پر راہب نے کہا پھر ہونے والے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور اس کا ساتھ دو. پھر راہب نے قریشی تاجروں سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ اس کا سرپرست کون ہے، اس بچے کا سرپرست کون ہے. تو انہوں نے کہا ابو طالب. تب راہب ابو طالب کو اللہ کے واسطہ دینے لگا کہ اللہ کا واسطہ ہے تم اس بچے کو لے کے واپس چلے جاؤ، اس کو آگے مت لے جاؤ، اس کے جان کو خطرہ ہے، یہ رومی یا یہودی پہچان لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں گے. بالآخر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا. ایک اور یہاں پہ معاملہ پیش آتا ہے کہ راہب جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مکہ جو تھے وہ اہل مکہ جو تھے وہ لات منات عزا کی پوجا کرتے تھے. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ تمہیں قسم ہے لات اور منات عزا کی، میں تم سے جو بات پوچھوں گا تم اس کے بارے میں صحیح صحیح بتانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بھی یہ نہیں حق کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں لات اور منات کا جو معاملہ ہے میں اس کی قسم نہیں کھاتا. حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت جو آج کہا جاتا ہے حکمت کے نام پہ کچھ بھی بول دو، حکمت کے نام پہ سچ کو چھپا لو، حکمت کے نام پہ کوئی سا بھی کام کر لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی حق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا. ابو طالب نے اس پورے معاملے کو سیریس لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا. ابھی اس پورے واقعے سے کچھ معاملات جو نکل کے آتے وہ یہ نکل کے آتے اہل کتاب کے حق پرست راہب یہ بات جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں. یہ بات انہیں اس لیے معلوم تھی کہ ان کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں. ان کے کتابوں میں جو انجیل تھا، جو بچا کچا جو بھی فارم تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارا ڈسکرپشن موجود تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے. دوسرا ہے پتھر اور پیڑوں نے آپ کو سجدہ کیا، بادل آپ کے اوپر سایہ کیا اور درخت کا سایہ آپ کی طرف جانب جھک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں اپنے چچا کی معیت میں اس
سیاحت سے بہت کچھ سیکھا، خاص طور پر قریش کے بزرگوں سے بہت فائدہ اٹھایا جو صاحب تجربہ اور نہایت دانشور تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے تجربات اس سے پہلے نہیں آئے تھے۔ راہب نے ابو طالب کو عیسائیوں کے شر سے متنبع کیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ اگر ان رومیوں کو اس نبی کا علم ہو گیا تو اس نبی کو وہ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مکہ کے بزرگوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کو لے کر رومیوں کے پاس نہ جائیں، شام نہ جائیں۔ شام میں رومیوں کی حکومت تھی، آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو پہچان لیا تو ضرور آپ کو قتل کر دیں گے۔ رومیوں کو یہ بات معلوم تھا کہ اس نبی کی آمد سے اس علاقے پر ان کا جو قبضہ ہے، ان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور تمام ان کی جو اقتدار ہے، تمام پاور ہے، وہ سب چلی جائیں گی، اور جو رومی کی سلطنت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر وہ چاہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ نہ باہر آ پائے۔ تو یہ وہ کچھ واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا بچپنا ایک میراکولس رہا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کبھی بھی ان لغ باتوں سے اور شرک سے اور ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ پھر کس طرح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے اس کو دیکھ کے اہل کتاب پہچانتے تھے کہ یہ آنے والا رسول ہے اور تمام انسانیت کا ہونے والا لیڈر ہے، سید المرسلین ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک جو بات رہ گئی تھی وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید اس زمانے میں جب کہ آپ دور جاہلیت میں تھے، پورا مکہ مشرک مطلب شرک کرتا تھا، تو اس زمانے میں بھی جب یہ ایک میریکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی بت کی پوجا نہیں کی، تو جب بحیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات پوچھوں گا، قسم کھو لات اور عزا کی کہ تم اس کا صحیح جواب دو گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈو ناٹ آسک می، تم مجھے لات اور عزا کی قسم مت دو، میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی، مجھے ان چیزوں سے دا موسٹ، میرے لیے سب سے زیادہ نفرت ہیٹریڈ تھنگ یہ ہے کہ تم مجھے لات اور عزا کی قسم کھلا رہے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میریکل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرہ پہ ہی رہے، انہوں نے کبھی بھی نبوت سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں پیا، کبھی زنا میں ملوث نہیں ہوئے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی پرومس نہیں توڑا۔ یہ ایک بہترین اگزامپل ہے۔ تو پھر بریہ نے کہا کہ آیا میں تم سے میں آیاس کیوں ان دا نیم آف اللہ، تو پھر بریہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں پوچھو اب، پھر ان کے بارے میں، ان کے ڈریم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، پھر ان کا مہر و نبوت دیکھا۔ تو یہودی اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور رسالت کو بہت اچھے سے مانتے تھے اور سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کرنے والے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آج اپنا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء ہیں وہ شیپرڈ بنا کے کیوں بھیجے گئے، چرواہے بنا کر ہی کیوں بھیجے گئے، اور اس کی کیا حکمتیں ہیں جو چرواہے میں ہے کہ ہر نبی کو چرواہا ہی بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرپور ڈال دے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے، اور زندگی کے ہر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک و صاف رکھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں، کیونکہ بغیر نبی کے محبت کے تمام اعمال، چاہے آپ پہاڑ کے برابر کوئی اعمال کر لیں، وہ بیکار ہے، بے بنیاد ہے، کچڑے کے ڈھیر کے برابر ہے، اگر جس عمل میں بھی، جس عبادت میں بھی نبی کی محبت شامل نہ ہو۔ اور پھر بار بار ہم اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اگر ہے دل میں تو پھر وہ تڑپ دکھنا چاہیے کہ نبی کی زندگی کے بارے میں جانیں، نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، نبی کی زندگی کے بارے میں سنیں، نبی کی زندگی کے بارے میں کوئی بتاتا ہم کو۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر معاملات، ٹی ویز اور بڑے بڑے 4 گھنٹے کی موویز اور
30 ایپیسوڈ اور 10 سیزنز کے ہم ٹی وی سیریز دیکھ لیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور پڑھنے میں ہمیں بہت کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اسکپ کر کر کے اور اس کو آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ آتا ہے تو ہم نکالتے ہیں. جبکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکلتی تھی تو صحابہ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بڑی ڈسکشن کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. اور علماء کی محبت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیریکٹرسٹک کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے تو اس کی پوری وضاحت کی کتابیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے تو اس کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں. ہماری طرف ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں سے سنتے کہ ذرا کوئی مجھے نبی کے بارے بتائے، میرے نبی کے بارے میں بتائے، میرے نبی کے بارے میں کوئی مجھے خبر دے، ان کی کوئی کیریکٹرسٹک میرے سامنے آ جاتی، میں اس کے بارے میں پڑھتا، اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے وہ میں جاننا چاہتا. یہ تڑپ پیدا کرنا ہمیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا کر دے. جب تک زندہ رکھ ایمان و عمل پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.